غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے بعد میں چین کی گھڑی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ کلام میں تازگی اور دلکشی۔ چھوٹی بہر کے بڑے شاعر ناصر کاظمی کی شاعری کی خوشبو دہائیوں بعد بھی مان نہ پڑی۔ کڑی دھوپ کے مسافر، اداسی اور ہجرت کے شاعر ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ صرف 13 برس کی عمر میں الفاظ کو شعروں کا روپ دیا۔ ابتدا میں نظمیں اور پھر غزلیں کہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے اشعار کی مہک ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ 9 دسمبر 1925 کو بھارتی شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ناصر کاظمی نے اردو ادب کو غزلوں اور نظموں کا ایسا خزانہ دیا جس کی چمک کبھی کم نہ ہوئی۔ انہوں نے ستاروں، آبشاروں، دریاؤں، پہاڑوں اور فطرت کے ایک ایک رنگ کو اپنا ہمراز بنایا۔ ناصر کاظمی نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ غزل کا احوال دلی کا سا ہے، یہ بار بار اجڑی ہے اور بار بار بسی ہے۔ کئی بار غزل اجڑی لیکن کئی بار زندہ ہوئی، اور اس کا امتیاز بھی یہی ہے کہ اس میں اچھی شاعری ہوئی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری بھی اسی قول کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اس دور میں منفرد غزل گو کے طور پر ابھرے جب غزل معطوب تھی۔ انہوں نے نہ صرف اجڑی ہوئی غزل کو نئی زندگی دی بلکہ اپنے تخلیقی جوہر سے دوسروں کو بھی حیران کیا۔ اپنے نام کی طرح ناصر کاظمی شاعری کے میدان میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ شاعری تو ان میں رچی بسی ہوئی ہی تھی۔ موسیقی، شطرنج، پتنگ، گھڑ سواری، سیر سپاٹے اور شکار سے بھی اپنا دل خوب بہلایا۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں لہر سی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کے والد سید محمد سلطان کاظمی فوج میں صوبیدار میجر تھے اور والدہ ایک پڑھی لکھی خاتون امبالہ کے مشن گرلز اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ناصر کاظمی نے غزل کو نیا پہران دیا۔ 1952 میں ان کے پہلے شعری مجموعے نے اردو غزل کے صف اول کے شعراء میں لا کھڑا کیا۔ کتابوں کے دیگر خزانے میں غزلوں کا مجموعہ دیوان اور پہلی بارش تو نشاط خواب میں خوبصورت نظمیں پڑھنے والوں کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ منظوم ڈرامے سرخ کی چھایا اور نثری مضامین خوش چشمے کے کنارے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ناصر کاظمی معروف ادبی جریدوں خوراک نو اور ہمایوں کے مدیر رہے۔ 1957 میں خود بھی ایک ادبی جریدہ خیال شائع کیا۔ اگست 1964 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوئے اور آخر تک ادھر ہی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ انہوں نے میر، نذیر ولی اور انشا سمیت اردو کے چند بڑے شعراء کے کلام کو بھی مرتب کیا۔ ناصر کاظمی کا کلام اپنے زمانے کے معروف گلوکاروں نے گایا جن میں غلام علی، عابدہ پروین اور دیگر شامل ہیں۔ خلیل حیدر کو ناصر کاظمی کی اس غزل سے پہچان ملی۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ ویران سڑکیں اور چائے خانے ناصر کاظمی کی زندگی کا حصہ رہے۔ ان کی خوبصورت شاعری میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی 2 مارچ 1972 کو لاہور میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی شاعری آج بھی تازگی دیتی ہے۔ اردو شاعری میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی